إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Imam, our Khatib of our mosque, Hazrat Allama Maulana Hassan Akhtar Al-Azhari, Hafizahullah Ta'ala. I call forward, inshallah, to deliver this khitab. حامد مصلي يا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی. سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمایا. صدر محفل حضرت قبلہ علامہ حافظ نور الدین جمیل دامت برکاتہ عالیہ، جانی محفل استاد العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ گل محمد الازہری دامت برکاتہ عالیہ، اور ہماری اس مسجد کی رونق حضرت قبلہ علامہ ایاز الرحمن عرفانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ. معزز حاضرین، آج کا موضوع گفتگو آقا علیہ السلام کی محبت اور کمال ایمان. سب سے پہلے ہم ایمان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور حقیقت ایمان کیا ہے، اور پھر کمال ایمان کس کو ملے گا. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اس مختصر سے وقت میں ہم اس کو بیان کریں گے. بندہ مومن اپنی زندگی میں نیک اعمال سر انجام دیتا ہے، اور یہ نیک اعمال ضروری ہیں. یہ اسلام کا حسن ہے. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات خیرات ہے، وعظ و تبلیغ ہے، دین کی خدمت ہے، سب نیک اعمال ہیں. اسی طرح آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے محبت بھی ایک عمل ہے. اور یہ یاد رکھ لیں کہ آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے محبت اعمال میں سب سے زیادہ افضل عمل ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں، حضور تاجدار کائنات علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال افضل، وفی روایت اخرى ای الاعمال خیر. حضور سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے، یا اعمال میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو حضور تاجدار انبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اعمال میں سب سے زیادہ افضل عمل ہے. سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پہ ایمان لائے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایمان کیا ہے؟ آئیے اس کو بھی حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے.
بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر، حضور ارشاد فرماتے ہیں، مجھ سے محبت نہ کرے۔ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سو یہاں پہ جو ایمان بالرسول کا ذکر کیا گیا ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے محبت کا بیان کیا گیا ہے۔ وہ ایمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے محبت ہے، کیونکہ ایمان کی دولت عظیم اسی کو ملے گی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے محبت رکھتا ہے۔ اب یہاں پہ کہ اعمال میں سب سے زیادہ افضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ سے محبت ہے، صرف ایک روایت نقل کر کے پھر میں اس موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں، لیکن اس پہ صرف توجہ چاہیے۔ دیکھیں کہ یہ بھی ایک عمل ہے جو محبت رسول ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو محبت رسول کی خاطر بیٹھے ہیں نا، تو یہ اعمال میں سب سے افضل عمل ہے۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، ایک شخص بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ متی الساعۃ، یا رسول اللہ قیامت کب برپا ہوگی؟ سائل نے پوچھا قیامت کب ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے سوال پوچھنے والے، ماذا اعددت لہا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ بھئی قیامت کا سوال کر رہے ہو تو اس کی تیاری بھی تو ہوتی ہے، تم نے اس کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اب توجہ چاہیے کہ جواب دینے والا بھی صحابی ہے، جواب دینے والا حضور کی مجلس میں بیٹھنے والا ہے، حضور کو دیکھنے والا ہے اور حضور سے دین سیکھنے والا ہے۔ پوچھا بھئی قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ عرض کرنے لگا لا شیء، کچھ بھی تیاری نہیں، لا شیء، کچھ بھی تیاری نہیں۔ اور مسند احمد بن حنبل کی روایت میں آتا ہے، وہ عرض کرنے لگا ما اعددت لها من کثیر عمل لا صلاة ولا صیام، حضور کی بارگاہ میں کہتا یا رسول اللہ میں نے کثرت سے نیک اعمال نہیں کیے، نہ ہی میرے پاس زیادہ نمازیں ہیں نہ روزے ہیں، کثرت سے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ تیاری نہیں ہے میری۔ حضور نے پوچھا اچھا پھر کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کہتا ہے انی احب اللہ ورسولہ، میری تیاری یا رسول اللہ یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، بس یا رسول اللہ قیامت کی ساری تیاری میری یہ ہے۔ اب آگے جو جواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا، صحابہ بھی یہ جواب سن کے خوشی سے جھوم اٹھے تھے۔ انس بن مالک روایت کو نقل فرماتے کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہمارا خوشی کا دن اور کوئی نہیں تھا، ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس دن ہوئی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سائل کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، تو روز قیامت اسی کے ساتھ اٹھے گا، تیرا حشر روز قیامت اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے، جس سے محبت ہے روز قیامت تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب یہاں پہ اس حدیث مبارکہ کے کچھ نکات بیان کرنا ازحد ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی یہ چیز کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے، اس نے لا شیء کیوں کہا؟ کیا وہ عمل نہیں کرتے تھے؟
کیا ان کی زندگی اعمال سے خالی تھی؟ نہیں، عمل سے ان کی زندگی خالی نہیں تھی، اعمال کرتے تھے، لیکن بھری مجلس تھی، بھری مجلس تھی، بھری مجلس میں اعمال کا اظہار نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ریا کا شائبہ ہے، شوونگ آف، اس کا اظہار نہیں کیا۔ کہا یا رسول اللہ کوئی تیاری نہیں۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ہم تو باقاعدہ اکاؤنٹ کرتے ہیں، اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنے حج، اتنے صدقات، اتنے خیرات، اتنی واعظ، اتنی تبلیغ، یہی ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہے بس۔ صحابہ یہ عمل نہیں کرتے تھے، صحابہ اس کو چھپایا کرتے تھے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے امت میں جس چیز کا خوف کا اظہار فرمایا تھا وہ شرک خفی کا تھا۔ کیا تھا؟ شرک خفی، اور وہ ریاکاری تھی۔ حضور فرماتے کہ میری امت میں یہ ہوگا۔ تو اس صحابی رسول نے جو پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ قیامت کب برپا ہوگی، حضور نے پوچھا یار پھر تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کہا کوئی عمل نہیں، کوئی عمل نہیں ہے، لیکن کس چیز کا اظہار کر سکتے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا اظہار تم مجلس میں بھی کر سکتے ہو، اس میں ریا نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ شوئنگ آف نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز، اعمال پہ بخشش و مغفرت کا دار و مدار نہیں ہے۔ اعمال ضروری ہیں، یاد رکھیں، جو عمل نہیں کرتا روز قیامت بڑی پکڑ ہے۔ نمازیں نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں، حج نہیں ہے، فرائض نہیں ہے، قبر میں بھی جو ہے وہ پکڑ ہوگی، عذاب قبر ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اسی پہ تکیہ کر لینا کہ اسی سے بخشش ہوگی، عمل سے، اعمال سے نہیں، بلکہ بخشش کس سے ہوگی؟ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے۔ اور تیسری چیز، اعمال ہوں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دعوت و تبلیغ ہے، وعظ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر محبت رسول نہیں ہے تو یہ بھی سارے اعمال تباہ و برباد چلے جائیں۔ علماء بیٹھے ہیں، یہاں صرف اشارہ دے کے میں پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جیسے بخاری، مسلم اور سیاستہ کی روایات میں آتا ہے کہ خوارج نیک اعمال کیا کرتے تھے، قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے تھے، نمازیں بھی بڑی پڑھا کرتے تھے، ظاہری لباس بھی ان کا جو ہے وہ پورا دین کے مطابق ہوا کرتا تھا، داڑھی شریف بھی پوری دین کے مطابق، ہر چیز، لیکن کیا تھا؟ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کیا کرتا ہے؟ یا رسول اللہ عدل کیجئے۔ اعمال تھے لیکن ادب نہیں تھا، اعمال تھے محبت رسول نہیں تھی، سو کیا ہوا؟ وہ اعمال سارے کے سارے غارت ہوں گے، تباہ و برباد ہوں گے۔ سو آقا علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے محبت ایمان ہے، اور جب اس ایمان پہ عمل کیا جائے گا تو یہ حسن اسلام ہے۔ اسی لیے امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المواہب الدنیا میں فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے محبت کی ایک علامت ہے، ایک سائن ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ کثرت سے حضور کا ذکر کرنا، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بہت زیادہ کرنا، یہ محبت کی علامت ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ربیع الاول کے ایام ہیں، آقا علیہ السلام کا ذکر کثرت سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہر گھر میں ہو رہا ہے، مساجد میں ہو رہا ہے، پروگرامز ہو رہے ہیں، حضور کا ذکر کثرت سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یہ کیا ہے؟ یہ علامت ہے حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے، یہ محبت کی علامت ہے۔ اور کثرت سے ذکر کرنا،
اور یہ وظیفہ صحابہ کرام کا بھی ہوا کرتا تھا. جیسے المعجم الکبیر اور معجم الصغیر میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں حاضر ہوا اور پھر دیکھے وہ شخص پھر بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑا ہو کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہیں, میں اپنی جان سے بھی زیادہ یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں. میرے اہل و عیال, میرا خاندان اور میری اولاد یا رسول اللہ ساری آپ پہ قربان ہو. اللہ اکبر. کھڑے ہو کے اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں. محبت کا اظہار فرمانے کے بعد وہ صحابی حضور کی مجلس میں بیٹھ گئے. حضور اس صحابی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور وہ بڑا غمگین اور اداس بیٹھا ہوا ہے. پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ. اب اس کے الفاظ دیکھیے گا کہ ذکر مصطفیٰ علیہ السلام, کثرت سے حضور کو یاد کرنا, حضور کا ذکر کرنا, یہ صحابہ کی بھی سنت ہے اور یہ محبت کی کیا ہے, ایک علامت ہے. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں جب آپ کی مجلس میں آتا ہوں تو آپ کی زیارت کر کے میں اپنے عشق کی پیاس کو بجھا لیتا ہوں. وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ فَأَذْكُرُكَ, لیکن جب میں گھر میں ہوتا ہوں یا رسول اللہ میں آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں. گھر میں میرا ذکر یا رسول اللہ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے, میں ہر وقت آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں. اور جب آپ کی زیارت کی طلب بڑھتی ہے, عشق جو ہے وہ انگڑائی لیتا ہے, تو یا رسول اللہ پھر میں آپ کی مجلس میں آ جاتا ہوں اور آ کے میں اپنے اس عشق کی پیاس کو بجھا لیتا ہوں, میں آپ کی زیارت کر لیتا ہوں. لیکن یا رسول اللہ غمگین آج میں اس لیے ہوں کہ آج تو میں آپ کی زیارت کر لیتا ہوں, لیکن کل روز قیامت آپ جنت کے اعلیٰ مقامات پہ فائز ہوں گے تو کہیں یا رسول اللہ میں اس وقت آپ کی زیارت سے محروم نہ ہو جاؤں. بس یہ سوچ کے یا رسول اللہ میں غمگین ہو جاتا ہوں. تو دیکھیں کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے. اب جو روایات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, ان روایات سے ثابت ہوا کہ ایمان حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کی ذات مقدسہ سے محبت کا نام ہے. لیکن اس ایمان کی ایک مٹھاس بھی ہے, اس کا ایک ٹیسٹ بھی ہے, اس کا ایک ذائقہ ہے. اور یہ مٹھاس اور یہ ٹیسٹ, یہ ذائقہ کس کو ملے گا؟ اللہ اکبر. بھئی آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں نا محبت رسول کا. ذرا سوچئے گا کہ کہیں یہ ہمارے دعوے صرف دعوے تو نہیں ہیں, اس ایمان کی ایک لذت اور مٹھاس بھی ہے. کس کو ملتی ہے؟ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. حضرت انس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں جس شخص میں 3 چیزیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا, اسے ایمان کا ذائقہ میسر آ جائے گا. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں جس کے اندر ہوں گی. حضور شاہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو. پہلی چیز, تب جا کے تو ایمان کی مٹھاس اور ذائقے کو پا لے گا. کائنات کی ہر شے سے زیادہ محبت کس کے ساتھ ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو. دوسری چیز آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی سے محبت ہو تو فقط اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کسی سے بھی محبت, اب یہاں جب کسی سے محبت آیا
تو ساری محبتیں اس میں آ گئیں، اپنی جان کی محبت بھی، اپنی اولاد کی محبت بھی، اپنے خاندان کی محبت بھی، اپنی قوم، اپنی نیشن کی محبت بھی، جتنی محبتیں ہیں ان سب سے جب بھی محبت کرے تو کس لیے کرے؟ اللہ کی رضا کے لیے کرے، پھر ایمان کا ذائقہ پا لے گا وہ، پھر اسے ایمان کی مٹھاس میسر آئے گی، پھر اسے ٹیسٹ ملے گا۔ اور تیسری چیز آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کفر کی طرف لوٹنا اس طرح ناپسند کرتا ہو جیسے آگ میں گرنے کو ناپسند کرتا ہے۔ آگ جلی ہوئی کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ میں اس میں کود جاؤں؟ کبھی بھی نہیں پسند کرے گا۔ میں کفر کی طرف لوٹنا اسی طرح اس کو ناپسند ہو۔ اب یہاں پہ بس میں اپنے موضوع کے اختتام کی طرف آ رہا ہوں، اور یہ میرا میسج ہے آج کے اس خطاب کا۔ قاضی ثناء اللہ بانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سورہ توبہ ورس 24 کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی مٹھاس پانے والا بھی موجود ہے، اور یہ علامات جو حضور نے بیان فرمائی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کی اسی طرح وہ شخص لذت محسوس کرتا ہے جیسے انسان خواہشات طبیعہ سے لذت کو محسوس کرتا ہے۔ کیسے؟ میں ایک دو ایگزامپل دیتا ہوں۔ اگر کسی کو کھانے سے محبت ہو تو اس کا پسندیدہ کھانا اس کے سامنے آ جائے، وہ کھائے گا جب تو اس کو اس کا ٹیسٹ میسر آتا ہے یا نہیں آتا؟ لذت ملتی ہے یا اسے نہیں ملتی؟ اسے ایک لذت ملتی ہے، اس لذت سے وہ فرحت پاتا ہے، خوشی پاتا ہے، سکون پاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو محبت ہے مکانات بنانے کی، بڑی بڑی بلڈنگ بنا کے اسے دیکھ کے خوش ہوتا ہے، لذت محسوس کرتا ہے۔ الغرض بہت ساری ایگزامپل یہاں پہ موجود ہیں کہ جس طرح وہ یہ لذات پاتا ہے، اسی طرح ایمان بھی ایک لذت اور ٹیسٹ رکھتا ہے، اور ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرنا یہ کمال ایمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ کمال ایمان ہے۔ اور یہ کمال ایمان کس کو ملے گا؟ یہ کمال ایمان کس کو ملے گا؟ قاضی ثناء اللہ بانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مقام اور یہ مرتبہ اگر کوئی شخص حاصل کرنا چاہتا ہے کہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے تو وہ نفوس قدسیہ، پاکیزہ نفوس کی صحبت میں آئے، ان کی مجلس میں جا کے بیٹھے، اولیاء کی مجلس میں جا کے جب بیٹھے گا اس کو یہ لذت ملنا شروع ہو جائے گی۔ کون اولیاء؟ وہ کہ جن کے پاس شریعت کا بھی علم ہو اور طریقت کے بھی شاہ سوار ہو، دونوں چیزیں ان کے پاس موجود ہو۔ جب دونوں ان کے پاس موجود ہیں تو ان کی مجلس میں جب جا کے تم بیٹھو گے تو پھر تمہیں لذت ایمان میسر آئے گی۔ اللہ اکبر۔ تو ذریعہ بھی آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں اپنی وراثت جو چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ کیا چھوڑ کے گئے تھے؟ وہ یہی اولیاء کاملین علماء تھے۔ حضور غوث پاک کون تھے؟ وہ سارا دن کیا کام کرتے تھے؟ میں صرف ایک ہی ایگزامپل دے دوں۔ آج تو ہمارے تصورات بدل چکے ہیں۔ وہ سارا دن قرآن کا درس دیتے، حدیث کا درس دیتے، فقہ کا درس دیتے، ان کے اوقات تو اسی میں بسر ہوتے تھے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اسی طرح اشارہ فرمایا کہ ان کی صحبت میں بیٹھو، پھر تمہیں لذت ایمان ملے گی۔ اور اس لذت ایمان کا ایک کمال بھی ہے، اور وہ کمال کیا ہے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ ایمان کا کمال یہ ہے کہ طبیعت شریعت کے تابع ہو جائے۔ بہت بڑی چیز ہے یہ چیز۔ آج ہمارا حال کیا ہو چکا ہے؟
کہ شریعت ہماری طبیعت کے مطابق ہو، کہا پھر ایمان کی لذت نہیں ملے گی، پھر کمال ایمان نہیں ملے گا۔ اگر تم کمال ایمان کو پانا چاہتے ہو تو پھر اپنی طبیعت کو قربان کر دو۔ کس پہ؟ شریعت پہ، حضور کے قانون پہ قربان کر دو۔ حضور جو قرآن و سنت لے کے آئے ہیں اس پہ قربان کر دو اپنی طبیعت کو، پھر تمہاری طبیعت شریعت کے مطابق گزرنی چاہیے، شریعت کے تابع ہو جائے، اور طبیعت اس چیز کا تقاضا ہی نہ کرے جس کا شریعت نے حکم ہی نہیں دیا۔ یہ چیز اگر جس میں آ جائے وہ ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا، اسے لذت ایمان ملے گی، اسے ایمان کا ٹیسٹ آئے گا۔ تو آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا کہیں ہمارے دعوے صرف دعوے تو نہیں رہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک مجالس کو اختیار کریں، نیک مجالس میں بیٹھیں، اولیاء صالحین ان کی مجالس میں بیٹھ کے جا کے دین سیکھیں، ان سے دین لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور تاجدار کائنات علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں میلاد کے ساتھ ساتھ مقصد میلاد کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ MashaAllah, that was our Imam, our Khatib, Qibla Hazrat Allama Maulana Hassan Akhtar Al-Azhari Sahib, Hafizahullah Ta'ala. A very thought-provoking address about the love of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. One of the hadith that he mentioned about the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, it's related in Aisha al-Mu'mineen, it's related from Aisha radiallahu ta'ala anha, the mother of the believers, the wife of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, the daughter of Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiallahu ta'ala anhu. She says, جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال, a man, he comes to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and he says, Ya Rasulullah, إنك لا أحب إلي من نفسي. O Messenger of God, you are more beloved than myself. I love you more than I love myself. And then he says, وَإنك لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي. And you are more beloved to me than even my family. وَإِنَّكَ لَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَلَدِي. And you are more beloved to me even than my offspring. And then he says to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, وَإِنِّي لَأَكُونُ فِي الْبَيْتِ فَأَذْكُرُكَ. He says, when I'm in my home, I remember you, the Messenger of God. I wish that I was in his company. I wish that I was sitting amongst him. فَمَا أَصْبَرُ حَتَّى آتِيكَ فَأَنْظُرُ إِلَيْكَ. He says, I can't have patience. I can't bear it until I come and I look at your blessed face. I'll be sitting at home and I'll be thinking about you, and there's nothing that's going to stop me from thinking about you until I come and look at your blessed face. But then he says to the Messenger of God, O Messenger of God, إِذَا ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ عَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتَ الْجَنَّةَ رُفِعْتَ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ. He says that when I think about death, I think about my death, I think about your death, I know that when you pass away, O Messenger of God, you will be raised amongst the Nabiyyin. You will have a great status in Jannatul Firdaus. And he says about himself, وَإِنِّي إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ خَشِيتُ أَنْ لَا أَرَاكَ. He says, but when I enter Jannah, I fear that I won't see you there. I may be in one of the lower levels of Jannah, whilst you will be in the highest levels of Jannah. With amongst the prophets you will be. I will be in Jannah, maybe, and that's a great place to be. But Ya Rasulullah, that I will still feel that lacking, that I do not have your company. That's what I long for. Day in, day out, that's what I'm longing for. Sayyidah Aisha radiallahu ta'ala anha, she says, فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ شَيْئًا. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he doesn't reply. He doesn't say anything. حَتَّى نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامِ بِهَذِهِ الْآيَةِ. Until Jibreel alayhi salam comes and says, Allah has given the response. The response to this person's complaint, the response to this person's worry, that, O Messenger of God, if I am in Jannah, even if I am in Jannah, I will still be longing to be in your company. And I fear that I won't be from amongst those people. The Nabiyyin, the Anbiya alayhimus salam, they have a great status. They will be in one of the highest heavens. They will be in the highest heavens.
maybe I will be in one of the lower heavens. Even though I will be in heaven, even though I will have all of that pleasure, I will still feel that longing for you, O Messenger of God. Allah subhanahu wa ta'ala sends Jibreel alayhi salam. Go Jibreel, give the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam the response to this individual. And he says, the verse of the glorious Quran which is then recited, وَمَنْ يُطِئِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, whoever obeys Allah subhanahu wa ta'ala, whoever obeys the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Those people who obey Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger, they will be from amongst those people whom Allah subhanahu wa ta'ala has favored. Who are those people who have the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala? Who are those people who have been favored by Almighty Allah subhanahu wa ta'ala? مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. The prophets, the truthful people, the martyrs and the virtuous people, those people who obey Allah and His Messenger, don't worry about it. When you go to Jannah, you will have the company of these great people who will have the highest company. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. What a great company, what a beautiful company that will be when all of the prophets, when all of the martyrs, when all of the virtuous people, when all of the truthful people are all gathered together in Jannatul Firdaus. This was the love of the companions alayhim salam. For them Jannah, it wasn't just about Jannah. For them it wasn't that we will pass through this life and inshallah we will have Jannah. For them it was the company of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, you'll be in Jannah, I'll be in Jannah. But my fear is, what if I can't meet you in Jannah? There will still be that worry for me. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is told to respond that those people who obey Allah and His Messenger, they will be and they will have the company of these great people in the highest ranks of Jannah, inshallah.